ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان سے برین ڈرین، پاکستان کے کیپیبل لوگوں کا پاکستان سے باہر جانا اور باہر جا کر باہر کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا، بالخصوص جس میں ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کی بہت بڑی تعداد شامل ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ ڈاکٹرز اور فارماسسٹ بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر گئے، اور اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے ان کو بریڈنگ گراؤنڈ کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ ہمارے سسٹم کے اندر کس چیز کی کمی تھی کہ بجائے ہم برینز کو پاکستان امپورٹ کرتے، ہم نے پاکستانی برینز کو ایکسپورٹ کیا اور صرف اس بات پر اکتفا کیا کہ یہ پیسہ اور دولت پاکستان لا رہے ہیں. اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی جتنی اچھی آبادیاں ہیں، ڈیفنس آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں، ہر 10 مکان میں سے 5 مکان اوورسیز پاکستانی کا ہے. اوورسیز پاکستانیز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن دس از ناٹ دی اینڈ آف اٹ. ہم نے ان کو کنڈیسو ایٹماسفیئر کیوں نہیں پرووائڈ کیا؟ اور جب ہم نے انہیں کنڈیسو ایٹماسفیئر پرووائڈ نہیں کیا تو دی مس فٹس آر دی فٹس ٹوڈے اینڈ دی فٹس آر دی مس فٹس ٹوڈے. وہ جو کیپیبل ہے، جس کو وزیر بننا چاہیے، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تمام ایکسپرٹیز کو لے کر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنی شخصیت کو، اپنی کوالیفیکیشنز کو، اپنی صلاحیت کو اجاگر کر سکے. اور وہ آگے آ رہا ہے جو کرپٹ ہے اور کرائم میں انوالو ہے، وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آگے آتا ہے. ایسی سوسائٹی کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں، اور ایسی سوسائٹی کی کیا کیا ڈیفیشنسیز ہیں، اور کون سی ڈیفیشنسیز 70s میں تھیں، کون سی ڈیفیشنسیز 50s میں تھیں، اور اب کون سی ڈیفیشنسیز ہیں، یہ ویلیو سسٹم میں کہاں کہاں تبدیلی آئی ہے. یہ بتائیے سہیل سعید صاحب کہ آپ اس سسٹم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اینڈ ہاؤ کوڈ یو چینج دا سسٹم؟ I think this system is a total failure. The reason being کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. پہلے ایک زمانے میں جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 2000 فارماسسٹ باہر چلے گئے، اب یہ 2000 فارماسسٹ ہمارے نکل بھی جائیں گے تو نہ امریکہ لے رہا ہے ان کو، نہ باقی. یہاں پر ان کی کھپت نہیں ہے. اگر کھپت ہے تو سسٹم نہیں ہے. اگر فارماسسٹ نکلتا ہے، فارمیسی کے لیے اگر کوئی اسٹور کھلتا ہے تو اس کے لیے فارماسسٹ کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے. یہاں پر گھر گھر ہر بندہ جاتا ہے، جی اینٹی بایوٹک لے لیتا ہے، آپ اس سے نیند کی دوائی لے لیجئے، وہ آپ کو مل جائے گی، ساری چیزیں دے دیں گے. تو فارماسسٹ کی ویلیو تو ختم. فارماسسٹ کو چھوڑیں، آپ باقی ڈاکٹرز کو دیکھ لیں. جو بھی نکلتا ہے، ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں جی، انہوں نے 5 سال لگائے MBBS کیا، 7 سال لگائے MBBS کیا، ہاؤس جاب کیا، باہر نکلے 4,500 5,000 6,000 روپے کی نوکری. ہاؤس جاب کے بعد کیا کرے گا بندہ؟ اب آپ دیکھ لیجئے، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں دیکھ لیں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، مارکیٹنگ ٹیمز کے اندر دیکھ لیں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے اندر دیکھ لیں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. وہ سیٹ بھی گئی جس کی ہمارے پاس پہلے ہی کمی ہے. جو ہمارے پاس گنی چنی ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج یہاں اور وہاں ہیں، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے، وہ اپنے کسی دوسرے پروفیشن میں نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ سسٹم نہیں ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ہمیں یہ کیوں نظر آتا ہے کہ سول سروسز کے اندر ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوا ڈاکٹر نظر آتا ہے اور ڈاکٹر اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ کمپیریٹیولی انکم کرو، وہ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے میں نے بھی آگے اپنا کام کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. پہلے کوشش تو یہی ابھی بھی ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ نکل جاؤں، سعودی عرب نکل جاؤں، کہیں لیبیا میں نکلی ہے جاب یا کہیں اور نکلی ہے تو پاکستان چھوڑ کے نکل جاؤں. 2 ریزن کی وجہ سے. تو نکلنے میں ہی کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس کے 2 ریزنز ہیں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جاب سیکورٹی، دوسری ان کی پرسنل سیکورٹی. کیونکہ یہاں پر جب بندہ رات کو گھر میں گھستا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوگا. میرے ساتھ ہو چکا ہے جی، صبح کو 8 بجے بچوں کو گھر سے چھوڑ کے نکلا ہوں، باہر گھر میں آیا ہوں، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، آئیے جی جو کچھ گھر میں ہے دے دیجیے. اب کل میں سوچوں گا کہ میں شفٹ کروں یہاں پر، میری کیا سیکورٹی ہے کہ اگر میں نے عمر بھر کی کمائی لگائی ہے اور آج میرے گھر میں کچھ چیز اللہ نے مجھے دی ہے اور وہ میں آپ کے حوالے کر دوں اور اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ کوئی اس کو پلٹ کے پوچھ سکتا ہے. مطلب اگر اس سیکورٹی کا یہ لیول انسان کے دماغ کے اندر ہو کہ نہ مجھے رات کا چین ہے، میرے بچے رات کو جا رہے ہیں تو وہ سیکیور نہیں ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنی ایسی ہے کہ کوئی دارواداری نہیں ہے. مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا ایکسپیڈینسیز ہیں پاکستانی پولیٹیکل پنڈتس کی کہ وہ سیکیورٹی کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ٹولز کی کمی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو بات ہے، جیسے ہم
کئی دفعہ اس بات کو کر چکے ہیں کہ سسٹم فیلئر آ رہا ہے. سسٹم فیلئر کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ کے لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں وہ اچھی طرح کام کرتے ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں, لیکن جب اپنے ملک میں چونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو وہ کس چیز کو فالو. آپ کینیڈا میں پاکستانی اسٹڈی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مسیساگا میں آپ نے اپنا ممبر آف دی پارلیمنٹ بھی الیکٹ کیا, آپ وہاں ایکسل بھی کرتے ہیں, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کرتے, اور وہاں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں, کیوں؟ ڈاکٹر صاحب ایک مثال دوں کہ جب میرے بچے پاکستان آئے کافی عرصے کے بعد ان کا آنا ہوا, تو یہاں سے جب واپس گئے تو ان کی جو آبزرویشنز تھیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. تو مجھے اس سے بڑی سن کے تکلیف ہوئی, اور تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی وہاں ہر چھوٹے سے لے کے بڑا آدمی تک سب لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کینیڈا میں دیکھیں جب بچوں کو وہ جب ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے, جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ جب بچوں سے اگر وہ کہتے ہیں تم سچ بولو تو اس کا وہ خود بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال سے کیا ڈیفیشنسی ہے اجازت صاحب, کیا پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے انپٹس لے رہے ہیں, سماعت لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پرائمری ریزن جو بھی ہماری ڈیگریڈیشن ہے ہماری سوسائٹی کی, اس میں پرائمریلی سسٹم کا نہ ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر رہا ہے, جو ہماری اب تک چلے آ رہی چیزیں, اس میں مختلف لوگ آئے اور مختلف لوگوں نے مختلف تجربات کیے. مثال کے طور پہ بھٹو صاحب آئے, انہوں نے تعلیمی نظام کو نیشنلائز کیا, انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, وہ آج تک آپ اس چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مرحوم ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے آ کر کے پارٹی لیس الیکشنز کرائے, اس کے نتیجے میں برادریوں کے بنیاد پہ الیکشنز ہوئے. انہوں نے ہماری جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں جس میں آپ بھی الیکٹ ہوئے تھے ایز جنرل سیکرٹری کراچی یونیورسٹی, وہ پورا ایک سسٹم پرووائڈ کرتی تھی, ایک پورا ایک نرسری پرووائڈ کرتی تھی, جو کہ ضیاء الحق صاحب نے آ کے اس کو بند کر دیا, جو آج تک بند ہے. چاہے ہمارے یہاں ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, چاہے ڈکٹیٹر ہوں چاہے کوئی بھی لوگ ہوں, لیکن وہ آج تک وہ انسٹیٹیوشن بند ہے. اسی طرح سے سسٹم میں آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوا اس سے 3 مہینے پہلے اخبارات میں آ گیا تھا کہ صاحب ANP, MQM اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. یہ تو 3 مہینے پہلے, آپ 3 مہینے پہلے کیسے گاؤج کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ بنیں گے؟ NRO کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو سسٹم ایک گریجول ڈیگریڈیشن سے چل رہا ہے. نہیں, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اصل میں ہمارے یہاں ڈکلائن کر رہا ہے. ہمارے یہاں پرائمری ایجوکیشن سے ہی جو بچے کو تربیت دی جاتی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. سچ, جیسے ابھی انہوں نے اکبر صاحب نے کہا سچ کے ٹاپک کے اوپر, کہ سچ ہمارے اندر تو ہے شامل ہی نہیں ہے. ہم سچ بولنا سکھایا ہی نہیں, نہ ہمارے پیرنٹس نے سکھایا, نہ ہمارے استاد نے سکھایا کہ کتنا بڑا کرائم ہے سچ بولنا, وہ جھوٹ بولنا. اس کی وجہ سے یہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جب ہم ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے اتنی بری بات ہے. اور سب سے مین کاز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے خیال میں صہیب ربانی صاحب, آپ بھی ایک یونیورسٹی کو پڑھا رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں, اور بزنس ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر, اور آپ نے بھی 70s میں کراچی یونیورسٹی کو دیکھا, آپ اس چیز پہ کیا انپٹ دینا چاہیں گے جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیلئر ضرور ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی اور چیزیں شامل ہیں جو درست ہو سکتی. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انڈیویجول لک آؤٹ, ہر گھر کا جو سربراہ ہے اس کا لک آؤٹ چینج ہوا, اور لک آؤٹ 60s اور 70s میں چینج ہوا. تو 60s اور 70s کے وہ لوگ جو آج پیرنٹس بنے, اور ان لوگوں نے جب اپنے بچوں کی تربیت کی تو انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی. اب ایسا کیوں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے. ایک تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک میٹیریلسٹک دور شروع ہوا, اینڈ دیٹ واز ورلڈ وائڈ, ناٹ اونلی ان پاکستان. اگر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر کی ابتدا 60s میں ہی ہو چکی تھی, اور پوری دنیا میں جو ایک لیٹسٹ جو ریولیوشن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹائم کم ہوگا, میں ایک اور انپٹ لوں گا عثمان غنی صاحب سے. آپ یہ بتائیے عثمان غنی صاحب کہ کیا میٹریلسٹک سوچ آف دی پیرنٹس واز ریسپانسبل فار دی ڈیکے ان دی سوسائٹی؟ I agree up to some extent, not 100%. اس میں سب سے زیادہ جو کئی چیزوں پہ میں بہت کہنا چاہ رہا تھا, they were all absolutely right.
اس میں یہ تھا کہ ایک تو سب سے زیادہ قانون جو ہمارے وہاں بنا ہوا ہے، جتنی ریگولیشنز جو بنے ہوئے ہیں وہ بالکل کرائم کو یا غلط چیزوں کو یا جھوٹ کو اس کو فیور کرتے ہیں. ایز فار ایگزامپل سپوز جیسے آج کل بہت عام اسٹریٹ کرائمس کی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، ود ان اے ویک اور ود ان اے فورٹ نائٹ وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی اس کو ریٹیلیشن میں یا اپنے ڈیفنس میں اس کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ قانون لگ جاتا ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا. اور بینگ اے فارماسسٹ، جیسے ہم لوگ سارے کے سارے فارماسسٹ ہیں، اس کے لیے پورا ڈرگ ایکٹ بنا ہوا ہے، ڈرگ لا بنی ہوئی ہے. کچھ حد تک میں نے پڑھا ہے، چونکہ کمپنی میں سیلز، مارکیٹنگ، ڈسٹریبیوشن، ان ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسپوریس میڈیسن. اگر اسپوریس میڈیسن پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا ہے 5 سے 10 سال اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے جرمانہ اور یہ ہوا. اس کے برعکس اگر وہ جو آدمی جس کو جو پکڑنے کا مجاز ہے، جسے کہتے ہیں فیڈرل انسپیکٹر آف ڈرگس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فارماسسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو اگر پکڑ کے آپ رسیوں سے باندھ کے اس کو کوئی پنشمنٹ دیں اور جو بھی اسپوریس میڈیسن ہے خدا نخواستہ اس کو آپ ریموو کر دیں، تو اس کی سزا جو ہے وہ مشکل سے ایک چھوٹا سا جرمانہ ہے، وہ جرمانہ دے کے آپ فارغ ہو سکتے ہیں. تو ہمارے وہاں جو اچھا ان دا سیم وے کوئی آدمی کرائم کر کے نکلتا ہے، آپ کے شہر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گاڑیاں جو گھوم رہی ہیں، پہلے کبھی ویری ریئر نظر آتا تھا، AFR اپلائڈ فار رجسٹریشن، نمبر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ گاڑی چل رہی ہے، کالے شیشے. اس وقت جو پروٹوکول پہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں مین شارع فیصل کے اوپر، ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے پولیس کی موبائلیں اور رینجرز کی موبائلیں ہوتی ہیں اور گاڑی کے اندر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی. تو آپ اس کا مقصد یہ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے ہوم منسٹر نے ذوالفقار مرزا صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ کھل جائیں تو میں سارے کرمنلس کو پکڑ لوں گا. دیر آر سم پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز. ناظرین کچھ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز اس کے اندر موجود ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں بڑا ہی براڈلی اور بہت ہی ان بائزڈ ہو کر دیکھنا پڑے گا اور چیزوں کو اوور ہال کرنا ہوگا. آج کی یہ ڈسکشن مزید کنٹینیو ہم کریں گے سیگمنٹ 2 میں اگلے ہفتے، لیکن آج اس نوٹ کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کلچر کو جو ہمارا بڑا تھک کلچر ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کا، اس کو ہم اپنی سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل بنائیں اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ یہ چیز ہم امپلیمنٹ اپنے ملک میں کر سکیں. اس میں شک نہیں کہ تبدیلی اوپر سے آتی ہے اور اوپر سے آنے والی تبدیلی ہی اس معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. لیٹس ہوپ for the best in the interest of Pakistan, and Khuda Hafiz until next week for segment 2.